دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے قصص النساء کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے کہ آج کا قصہ بیان کیا جائے، آئیے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، کل بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس مسلمان کی آرزو نہیں ہوگی کہ وہ قرب مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے؟ یقیناً ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے کہ کاش مرنے کے بعد سرکار کے قدموں میں جگہ مل جائے، جنت میں سرکار کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ تو اگر چاہتے ہیں قرب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کثرت درود کیجئے۔ کثرت درود ہے کیا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے، لیکن ایک قول بڑا جامع ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول بڑا جامع ہے کثرت درود کے بارے میں، کہ کثرت درود کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کو کہتے ہیں۔ یعنی 313 مرتبہ اگر روزانہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا شمار کثرت درود کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، اور باقی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ بہرحال عادت بنائیے اپنی کہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور بالضرور درود پاک پڑھ لیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل میں ایک نیک عورت اور نمازی عورت رہا کرتی تھی۔ سوء اتفاق، بدقسمتی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ غیر مسلم تھا۔ اب وہ عورت بہت ہی زیادہ نمازی تھی، پرہیزگار تھی، شوہر کو بڑا برا لگتا۔ وہ اپنی بیوی کو نماز سے روکتا تھا، بلکہ مار پیٹ تک کرتا تھا، لیکن یہ اللہ کی بندی نمازوں کا شوق رکھتی تھی، نمازیں نہ چھوڑتی تھی، نمازوں کی پابند تھی، استقامت پذیر تھی۔ اب شوہر نے ایک سازش سوچی، اور ایک سازش کے تحت اپنی بیوی کے پاس کچھ مال رکھوا دیا، اور جب بیوی رات کو سو گئی تو اس نے وہ مال اٹھایا اس جگہ سے، یعنی بیوی کو اس نے مال دیا، بیوی نے ایک جگہ پہ رکھ دیا گھر میں، لیکن اس نے وہ مال اٹھایا اور جناب سمندر میں پھینک دیا کہ اب جب میں بیوی سے مانگوں گا اس کے پاس ہوگا نہیں تو میں مزید اس پہ ظلم کروں گا، اس پہ الزام لگاؤں گا چوری کا۔ بہرحال اب ہوا یہ، اللہ کی قدرت دیکھیے، اس نمازی خاتون کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی کہ وہ مال جو ہے، وہ جو اس نے ڈالا تھا، وہ کسی بڑی مچھلی تھی، اس نے نگل لیا۔ اب جناب کوئی مچھیرا مچھلی پکڑنے گیا اور اس کے جال میں یہی مچھلی آئی، اور اتفاق سے اس کا شوہر مچھلی لینے بازار گیا اور یہی مچھلی اٹھا کر لے آیا اور اپنی بیوی کو پکانے کے لیے دے دی۔ جب بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اندر سے وہی مال برآمد ہوا۔ بیوی سارا معاملہ سمجھ گئی، اور اب دیکھیں خدا کی شان کہ وہ مال دوبارہ اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اب جناب اس نیک خاتون نے کھانا وانا دیا اپنے شوہر کو، اور وہ مال وہیں پر اسی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب شوہر نے جب مانگا تو شوہر کا تو منصوبہ تھا کہ اب میں مانگوں گا تو یہ دے نہیں پائے گی۔ شوہر نے جب وہ مال مانگا، بیوی نے اٹھا کے دے دیا۔
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر اس سے سبق لیتا کہ دیکھیں نمازی خاتون کے ساتھ میں نے یہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں کامیاب نہیں ہوا، اللہ کی قدرت ہے یہ، لیکن اس نے یہ سوچنے کے بجائے کہ نماز کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے مال مل گیا مجھے، یہ سوچنے کے بجائے اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس میں میری بیوی کی کوئی چالاکی ہو، تو وہ اس پر نہ رکا بلکہ اس نے کیا کیا کہ ایک تنور جلایا اور اپنی بیوی کو اس تنور میں ڈال دیا کہ وہ جل کر فوت ہو جائے۔ تنور میں گرتے ہی اس نیک نمازی خاتون نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی اور تنور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور وہ نمازی خاتون نماز کی برکت سے زندہ بچ گئی۔ سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نماز کی برکتیں، تو نماز میں برکتیں ہی برکتیں، کہتے ہیں نا کہ عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بیویو نماز۔ تو نماز کی عادت ڈالیے، نماز ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ دیکھیں کس طرح اس حکایت میں ہمیں بتایا گیا کہ اس نیک خاتون کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ ہم بھی اگر نمازوں کی پابندی کریں گے، یقین کریں ہمارے چھوٹے بڑے مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نماز کی برکت سے حل فرما دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پانچوں نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ اگر یہ عادت بن گئی تو انشاءاللہ عز و جل نماز کی برکت سے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ منقول ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، یعنی جو شخص اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، صحیح ہے، جو شخص اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کار ساز و مددگار بن جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھ لے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے کہ اللہ اس کی نماز کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و برکت رکھے گا۔ نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے، مرتے وقت خرابی یہ خاتمہ سے، قبر کے امتحان میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے امن میں رہتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں، موسم سرما جاڑے کا موسم ہوتا ہے، پتے گر رہے ہوتے ہیں درختوں سے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے جبکہ درختوں کے پتے جڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا اور ان کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو خوش ہو جائیے نمازیوں کو خوش ہو جانا چاہیے، اور جو نمازیں نہیں پڑھتے انہیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز گناہوں کے جڑنے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے، اور نماز نور ہے، نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور غلاموں کو اپنے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا، کس کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ یعنی اپنے غلاموں سے پوچھا کہ بھئی تم کس کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ
تم سب کو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نماز کی برکت سے غلاموں کو دنیا میں آزادی مل گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ عزوجل اسی نماز کی برکت سے ہم غلاموں کو بھی، ہم اللہ کے بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی عزوجل جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی عادت بنائیے۔ بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے نماز کے متعلق۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے کنارے چلتے جا رہے تھے۔ دفعتاً آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک سفید نورانی پرندے پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پرندہ دریا کی میلی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا، جس سے اس کا بدن آلودہ ہو گیا۔ پھر وہ پرندہ وہاں سے نکل کر دریا میں نہایا اور پھر اجلا ہو گیا۔ یہی عمل اس نے 5 مرتبہ کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندے کے اس فعل سے بڑا تعجب ہوا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو متعجب دیکھ کر بتایا کہ اے عیسیٰ، یہ پرندہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کی مثال ہے۔ یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی اور دریا ان کے نمازوں کی مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پرندہ جس طرح کیچڑ میں لوٹا اور نہا کر صاف ہو گیا، اسی طرح امت محمدیہ کے گناہگار 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ محض اللہ عز و جل کا فضل و احسان ہے کہ ہم سے سرزد ہونے والے گناہوں کو وہ نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پابندی سے 5 نماز ادا کریں تاکہ ہم بھی بخشش و مغفرت کے حقدار بنیں۔ آئیے نماز کی کچھ برکتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بڑی پیاری پیاری برکتیں ہیں، اس کو دل کے کانوں سے سنیے، اور ایک کاش کہ نمازوں کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کاش کہ ہم 5 وقتہ باجماعت نمازی بن جائے۔ توجہ سے سنیے گا، نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز بغیر ترجمان کے رب عز و جل سے ہم کلام ہونا ہے۔ یعنی نمازی جو ہے بغیر ترجمان کے رب عز و جل سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا و مافیہ، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ نماز اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ ایک نماز پچھلی نماز کے دوران، یعنی ایک نماز اور پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ یعنی فجر پڑھی، ظہر پڑھی، تو فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے مٹا دیتا ہے۔ کیا ہی برکتیں ہیں نماز کی۔ نمازی خیر میں رات گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کریں گے۔ نمازی اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے۔ نماز نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جس کی حفاظت کے لیے خود نماز دعا کرے، سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے ہیں۔ نمازی کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر
آرام سے سلائے گی۔ اے بھائیو، نماز، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے مذکورہ بیان کی گئی حکایت میں نماز کی برکت سے آگ نہیں جلا سکی، کل بروز قیامت یہی نماز ہماری نجات و مغفرت کا باعث بن جائے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ پورے کرے، تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ عز و جل کے ذمے اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے تو اسے معاف فرما دے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو بھی کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اور مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو نماز پڑھتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کے لیے مغفرت کا انہیں تحفہ عنایت فرمائے گا، جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے تاجدار رسالت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر عصر کے مابین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزارے، اور پھر جب وہ اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے مابین یعنی بیچ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، دنیا میں بھی بہار ہے، آخرت میں بھی بہار ہے، جنت میں داخلے کی بشارت ہے، کبھی نور کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے ہم کلام ہونے کی سعادت ہے۔ کیا اتنے فضائل سننے کے بعد بھی کیا اب بھی ہم نمازوں میں سستی کریں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین، کیا اب بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو جائیں، نیت کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ عز و جل ہم ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، نماز تو نماز، جماعت تک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو خوش نصیب 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس کی برکت سے انہیں بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا خوبصورت فرمان۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز میں شفا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو مریض ہے، سر درد ہوتا رہتا ہے، چکر آتے ہیں، ٹی بی کا مرض ہے، کینسر کا مرض ہے، جناب شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر ہے، نہ جانے کیا کیا امراض ہیں، تو کیوں نہ نماز کی عادت بنا لیں۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل، ظاہر سرکار نے فرما دیا کہ نماز میں شفا ہے تو ہے، تو نماز یہاں وہاں جاتے رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، دوائیاں کرواتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل نماز کی برکت سے بڑے امراض سے انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دوائیوں کا منع کر رہا ہوں، بالکل دوائیاں لے، علاج کروانا بھی سنت ہے، خاص طور پہ پرہیزی بھی کرنی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، جس کو جو مرض ہو، اور ڈاکٹرز جو مشورہ دیتے ہیں، اطباء سے جو مشورہ کرتے ہیں، بالکل اس پر عمل کیا جائے، دوائیاں بھی لی جائے کہ سنت مبارکہ ہے، لیکن نمازوں کی پابندی کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی عز و جل نمازوں کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ کیوں نہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، نماز کتنی پیاری عبادت ہے، اور اس کے کس قدر فضائل ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔
نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے اور عذاب قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے اس سے مراد نماز کو تمام تر فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز کو تمام تر فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا۔ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک رہی ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں گناہوں سے روک رہی ہے؟ ہم خود غور کریں۔ تو اگر نہیں تو ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح نماز فرض ہے، نماز سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہمارے بچے جب بالغ ہونے والے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھئی 11-12 سال کی عمر تک پہنچ گئے، 10 سال کی عمر تک پہنچ گئے، اب بلوغ تک پہنچنے والے ہیں، بلکہ کوشش کریں 7-8 سال سے ان کو نمازیں سکھائیے، خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ اور نماز سکھانا صرف یہ نہیں ہے، اب آج کل ہوتا ہے جناب نماز کی کتاب دے دی، رٹ والی دعائیں وغیرہ، اور نہ تجوید کا خیال نہ کچھ اور۔ سب سے اہم چیز تو ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا۔ یاد رکھیے اگر تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھا اور بڑی غلطیاں ہوتی ہے جس سے میننگز چینج ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلے تو اپنا قرآن صحیح کیجئے، بچوں کا بھی قرآن صحیح کروائیے تاکہ صحیح معنوں میں نماز پڑھی جا سکے۔ اب دیکھیں نا، نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک ہے ظاہری آداب نماز کے، ایک باطنی آداب ہے۔ اگر ظاہری آداب تک پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر یہ فضائل کیسے حاصل ہوں گے؟ پھر ہمیں نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکے گی؟ تو اگر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں کچھ مسئلہ ہے تو اسے صحیح کیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمیں، اللہ کا شکر ہے، گلیوں گلیوں میں، مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو ہے دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہاں جائیے، دیکھیں مفت میں ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ آپ روزانہ اگر 15-20 منٹ بھی نکال لیں گے، آدھا گھنٹہ بھی نکال لیں گے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، اچھا یہ ہے بھی بالغان کے لیے، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ بچوں کے درمیان بیٹھنے، اسی لیے دعوت اسلامی نے اہتمام کیا ہے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا، کہ یہاں سارے بالغ لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور نہ کوئی فیس لی جاتی ہے، نہ کوئی غرض ہے، صرف ایک غرض ہے کہ آپ کی نمازیں صحیح کروا دی جائے۔ صرف اس غرض سے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لگایا جاتا ہے۔ تو جہاں دنیاوی تعلیم میں ہم 20-20 سال 30-30 سال دنیاوی تعلیم پڑھتے رہتے ہیں، ہم جناب پیسے دے دے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہاں تو مفت میں اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے۔ تو اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے کلام کے لیے، تاکہ جو ہے ہمارا قرآن صحیح ہو، ہماری نمازیں صحیح ہو، صحیح ہے۔ اور یہ مت سوچئے کہ یار میری تو عمر گزر گئی، میں اتنا بڑا ہو گیا، اب کیا سیکھنے جاؤں۔ نہیں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، آج اگر آنکھ کھلی ہے، آج اگر ہم نے نیت کی ہے کہ ہمیں ہماری نمازیں صحیح کرنی ہیں، ہمیں ہمارا قرآن صحیح کرنا ہے، تو آج ہی جائیے اور پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے یہ ساری برکتیں کہاں سے ملیں گی۔ تو اپنی نمازیں صحیح کیجئے۔ صرف یہی نہیں کہ قرآن پاک، صرف یہی نہیں کہ نماز کی تسبیحات وغیرہ، یہ ضروری ہے صحیح کرنا، کم از کم عربی صحیح ہونی چاہیے، تجوید کے ساتھ ساری ادائیگی ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں فرائض و واجبات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر میں پوچھوں کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہم میں سے اکثریت ہوگی جو نہیں جانتی ہوگی کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، کیا ہمیں پتہ ہے؟ اگر یہی پتہ نہیں ہوں گے تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہوگی کہ ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مفسدات نماز کیا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ان فضائل میں سے ہمیں حصہ نہیں ملے گا۔ تو آج سے کمر باندھیے
مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی نیت کیجئے۔ الحمدللہ آپ کو اپنے علاقے میں کہیں نہ کہیں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ضرور مل جائے گا۔ ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں سینکڑوں جگہوں پر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جاری و ساری، اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی نمازیں صحیح کیجئے۔ تو یاد رکھیے ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اگرچہ اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو نماز کو فرض تو مانے مگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر ترک کر دے تو وہ سخت فاسق و فاجر اور گناہگار اور مستحق عذاب نار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے قصداً یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ منقول ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس شخص نے دن بھر میں ایک بھی نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی، شیطان اس سے بھاگنے لگا۔ اس شخص نے حیران ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ملعون ہوا، اور تو نے آج 5 نمازیں ترک کر دی۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر قہر نازل ہو اور میں بھی اس میں پھنس جاؤں۔ اللہ اکبر، بے نمازی سے شیطان پناہ مانگ رہا ہے، شیطان بھاگ رہا ہے۔ تو جن کے رات دن جنہوں نے سالوں سالوں کی نمازیں قضا کی ہوئی ہے ان کا کیا ہوگا پیارے اسلامی بھائیوں، ان کا کیا ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ یاد رکھیے آخرت میں پھنس جائیں گے اگر ایک نماز بھی چھوڑی تو۔ اگر چھوٹی ہے ہماری نمازیں ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، نمازوں کی نیت باندھیں۔ یاد رکھیے نمازوں کی معافی نہیں ہے بغیر قضا کے، قضا بھی کرنی ہے اور توبہ بھی کرنی ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل معاف فرما دے تو اس کا کرم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں بغیر قضا کے معافی نہیں ملے گی، اور نمازیں پڑھنی ہے، نمازوں کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، بڑے سے بڑا کام ہے، قربان کر دیجئے پہلے نماز۔ اور جو کہا جاتا ہے بالکل صحیح ہے، اسے یاد رکھیے کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، تو اس سے پہلے کہ موت کے سیاہ بادل منڈلانے لگے، اس سے پہلے کہ اچانک سے موت آ پہنچے، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نمازوں کی عادت بنائیے، نمازوں کی عادت بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں نماز پڑھنے کی، 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ماشاءاللہ اس میں تو اعمال کا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیوں نہ اس مبارک مہینے میں ہم نیت کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہماری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی، بلکہ ایک جماعت بھی ہم انشاءاللہ عز و جل نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔